حضرت علی علیہ السلام قرآن مجید کی نظر میں امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں بہت سی آیات قرآنی نازل ہوئیں، جن میں سے بعض مشہور آیات یہ ہیں۔ آیہ مودت، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے رسول کہہ دو میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اہل سنت کے مشہور مفسر قرآن علامہ زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں آیت مودت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب آیت مودت نازل ہوئی تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ تب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ تفسیر کبیر میں فخر رازی آیت مودت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صاحب کشاف کی روایت نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، پس ثابت ہو گیا کہ یہ چار ہستیاں ہی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ اہل سنت کے دیگر بہت سے مفسرین اور محدثین نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آیت حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں ہے۔ آیہ صالح المومنین، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر تم دونوں رسول کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو اللہ اس کا مولا ہے، اور پھر جبرائیل اور صالح المومنین۔ آیت کی شان نزول، آیہ صالح المومنین کی شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزار و اذیت پہنچانے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج میں سے ایک کے پاس گئے، کچھ شہد تناول فرمایا اور وہاں کچھ دیر تک رہے۔ حضرت عائشہ نے بعض دیگر ازواج کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس شہد کی بدبو کو بہانہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رہیں۔ اس رویے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کھانے کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ازواج سے دوری اختیار کی اور ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ کچھ عرصے بعد سورہ تحریم کی آیتیں نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کرنے سے منع کیا۔ اس آیت میں ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے پر توبہ کریں، اور ان کو تنبیہ کی گئی کہ اگر مزید آپ کو تکلیف پہنچائیں گی تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ولی اور سرپرست ہیں اور ہر قسم کے خطرے میں آپ کی حمایت کرے گا، اور اللہ، جبرائیل، نیک مومنین اور دوسرے فرشتے رسول خدا کے حامی ہوں گے۔ صالح المومنین کون؟ علامہ طباطبائی نے صرف امام علی علیہ السلام ہی کو صالح المومنین کا مصداق قرار دیا ہے، اور اس بات کو شیعہ اور اہل سنت کی کتابوں میں مذکور بعض روایات کو قرار دیا ہے جن میں صرف امام علی علیہ السلام ہی کو اس کا مصداق قرار دیا گیا ہے۔ تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی نے اسماء بنت امیس سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ صالح المومنین کا مصداق علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی طرح کفایت الطالب میں علامہ محمد کنجی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں صالح المومنین کا مصداق حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔